جی یہ قلم کی روح نجاشی قلم روح کہتے ہیں سلطنت کو. جی نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائیں، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ، ہم پہلے جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بد خلقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ہمارے ہی کنبے سے ہے۔ ہم ان کے نسب، سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی ہے کہ اللہ کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو سہیم و شریک نہ جانیں اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیزوں اقارب کے صفحہ پلٹیں۔ صحیم کا معنی کیا ہے؟ صحیم کا معنی کیا ہے؟ صحیم حصہ دار، فہم، جس سمجھدار، نہیں، صحیم کہتے ہیں حصہ دار. حصہ دار۔ چلیں ساتھ صلح رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محرمات سے منع فرمایا، خون بہانے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر دو متاثر ساتھی ہوا۔ پڑھے. نجاشی یہ سن کر متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف و اسلام ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو دلائل واضحہ کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی ایذا کے خوف سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے، اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا، تو باتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناتے، نکاح بیع، خرید و فروخت سب بند کر دیے جائیں، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا و اقربا کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا بنی مقید ہاشم کیا اور مطلب؟ بنی قید کر دیا گیا، بند مطلب اس کو محصور کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے رستے بند تھے، خورد و نوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، تو کیا سخت مطلب؟ اضطراب پیش آیا۔ کھانے پینے کی چیزیں، شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ آگے حالت دیکھ کر چلیں.
استاد صاحب ایک یہ حالت سوال ہے دیکھ کر رسول اللہ جی کہ پڑھیں۔ عتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا وہ 3 شرائط لے کر، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت پڑھی تھی یا کون سا قرآن کا حصہ پڑھا تھا؟ یہ کچھ ہے اس میں ذکر نہیں آیا؟ اس میں ذکر نہیں ہے اس کا۔ جی اس میں نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ہے تو صحابہ کے اندر ہے، یہ ہے تو صحابہ کے اندر نا، اب وہ جی نہیں آ رہا ذہن میں، اس کے اندر ہے تو صحابہ کے اندر ٹھیک یہ آیتیں جو اس میں پڑھی تھی وہ ہیں، انشاءاللہ میں ٹھیک دیکھوں گا اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی گئے جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی آل و اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامہ کو دیمک نے کھا لیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاصرہ اٹھا دیا گیا۔ آگے صفحہ استاد جی۔ ہاں جی، یہ ہے صفحہ۔ حضرت طفیل بن عمر جی جی ہاں پڑھیں۔ جی استاد جی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بدہی کیا لفظ ہے یہ؟ حقانیت اور بدیہی آپ کیا؟ صلی اللہ علیہ بدیہی کیا مطلب؟ ظاہری جی ہاں ظاہر، واضح جی ہاں واضح، بنیادی۔ جس کو اور آپ صلی دیکھنے کے اللہ لیے علیہ غور کی ضرورت نہ پڑے، فکر کی ضرورت نہ پڑے، اس کو سمجھنے کے لیے غور و اور فکر آپ کی صلی ضرورت نہ اللہ ہو۔ علیہ وسلم جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے میں اپنی ان باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا جو کہ اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے، یہ خیال ہوا کہیں میری قوم اس نور کو مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تعزیانہ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ معلق قندیل کی طرح لگایا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، کچھ آدمی آپ کی صحیح سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ طفیل بن عمر لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے صفحہ آگے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ ابو کون طالب ساتھی کی کو؟ وفات۔ اسی عرصے میں اس آپ میں ایک سوال تھا کہ یہ جو نور کی والی بات ہوئی کہ تازیانے میں آگے تھا تو بعد میں معلق قندیل کی طرح لگایا، یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ قندیل کہتے ہیں
पहले था ना, पहले पेशाने में नूर था, जी जी तो अगर लोग देख भी तो इसे क्या कोई बीमारी लग गई है, उन्होंने खुद दुआ की, अल्लाह ये जो है नूर मेरे कोड़े के अंदर आ जाए। तो किंदील कहते हैं वो है जिसे कुमकुमा लटकाया जाता है, सही। लालटेन। चर जैसा वो होता है अपना, जी लटकाते हैं ना हम, अपना किंदील जी जी लटकाते हैं, कुमकुमा लटकाते हैं, या फानुस लटकाते हैं, इस तरह। जी जी। आगे पढ़ना है, बस करना है। बहुत पढ़ लिया आज जी, भाई, तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया। भाई मार के दें तक काफी है। पढ़ लो, चला के थोड़ा और पढ़ लो, कि ना दो नारे भी हो गए हैं। जी, हजरत मैं पढ़ लूं? जब पेपर की बात हो रही थी तो इस सब्जेक्ट में से भी होगा, कोई सवाल वगैरह होंगे? जी। पेपर की बात हो रही थी कि हर सब्जेक्ट में से होंगे, तो क्या ये वाला सब्जेक्ट भी इनमें शामिल होगा? अभी कोई मशवरा हुआ नहीं है, इम्तिहान किस हिसाब का होगा, होगा तो बता देंगे आप लोगों को। अच्छा सही। अरबी वाले लेक्चर बज़ाहिर में तो थोड़ा सा। बज़ाहिर तो सरफमीर, नहमीर और उसका हो जाएगा, उसका अरबी तकल्लुम का। जी सही है। उस्ताद जी एक बात और भी है, एक जी मशवरे के फरमाइए। तौर पर जरा हमारी तरफ से, कि जो इम्तिहान देना चाहते हैं वो इम्तिहान दे लें, जो नहीं देना चाहते उनके पास थोड़ी सी सहूलत दे देंगे, बेशक ना दें और क्लास के साथ मुंसलिक रहें। हाँ वो देखो, वो तो बाद की बात है ना।